یہاں تک بات سمجھ آئی کہ پہلگام کے اندر شہر آباد کرنے کی بھارت کی یہ پوری جو خواب تھا اب وہ کہاں تک پہنچا ہے وہ بتائیے. یہ ہے اب تک کیے جانے والے ڈومسائلز اور وہاں سے جو مسلمانوں کا نقل مکانی پہ مجبور کیا جا رہا ہے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل یہ ہے. مائنز اینڈ منرل کی یہ تمام کمپنیوں کے اس میں ریکارڈ ہیں, وہاں سے جو دھات نکلی اس کی مالیت اس کی تمام چیزیں ان کے ایسٹیمیٹ رپورٹڈ ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے. نمبر 2, اب میری بات غور سے سنیں نا اسپیڈ سے. 2019 میں جب یہ منصوبہ بنایا تو وہاں مسلمانوں سے جو اکثریت تھے, ہوٹل جن کے تھے, ان سے رابطہ کر کے کہا گیا کہ ہم یہاں پہ ایک سن سٹی بسا رہے ہیں, آپ آ جاؤ. مسلمانوں نے یہ کہہ کے انکار کیا کہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں, ہم اس گناہ آلود زندگی میں نہیں جائیں گے. وہاں سے یہ طے ہوا کہ مسلمانوں کو یہاں سے ہر صورت نکالنا ہے. اچھا یہ تمام عربس اور انڈینز کے یہ تمام ان کے ہوٹلوں کی یہ کمپلیٹ ڈیٹیل ہے. اس کے اندر یہ جتنے ہوٹلز وہاں پر آ رہے ہیں ان کے نام, یہ ہر چیز یہاں پہ موجود ہے. یہ تمام اس کے اندر آپ بزنسز میں دیکھیں عرب ان کے پارٹنر ہیں, ہر ہوٹل کے اندر یہ عرب ان کے پارٹنر ہیں. نمبر 3, مذاکرات جب یہ ناکام ہوئے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ کا کاروبار متاثر ہو جائے گا. انہوں نے بولا اللہ کا شکر ہے ہم پر کہ سیاح آتے ہیں, یہی ہمارا سب سے بڑا مضبوط کاروبار ہے. یعنی ان کی جو شہرک ہے معاشی وہ سیاح ہیں. میری بات سمجھ میں آئی. اب جب یہ حملہ ہوا اچھا تو یہاں سیاحوں کو متاثر کرنا تھا. پلان یہ تھا کہ سیاحوں کو اتنا ڈرا دو کہ وہ یہاں پہ آنا چھوڑ دیں اور یہ اپنی جائیدادیں بیچنے پہ تیار ہو جائیں. پہلگام کے اندر 5000 مکانات ہیں, 100 سے زیادہ ہوٹل موٹیل اور ریزورٹ ہیں. وہاں پر 5000 یہ جاتے ہیں, 20000 کی ان کی اپنی آبادی ہے. تمام غلہ, خوراک, گندم, یہ ہر چیز نیچے سے آتی ہے مختلف شہروں سے. صرف سیاح ان کی وہ بقا تھی جس کے لیے لانا تھا, اس لیے یہاں پر صرف سیاحوں کو مارا گیا تاکہ ہر صورت سیاحوں کو مارا جائے یا سیاح آنے سے رک جائیں. کامیاب کارروائی تھی جس کے بعد یہاں 5000 سیاح اوور دا نائٹ بھاگ گئے. جتنے وہاں پر انہوں نے پلاننگ کر رکھی تھی سیاحوں نے باقی انڈیا کے اندر, انہوں نے تمام پلاننگ اپنی کینسل کر دی. یعنی کہ بلیک لسٹ کر دیا پورے انڈینز کی نظر میں, سیاحوں کی نظر میں پہلگام کو کہ یہاں جاؤ گے مارے جاؤ گے. اس لیے یہ کہا گیا دہشت گردوں سے کہ 70 اور 80 ہزار کی تعداد میں ہم آئے ہوئے اور ہم جنگلات میں چھپے ہوئے, ہم تمہیں ماریں گے جو بھی سیاح آئیں گے. سیاحوں کو مارنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر سیاحت کو روک دیا جائے اور یہ تمام مسلمان مجبور ہو کے 2 مہینے سے زیادہ سروائیول نہیں ہے. وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں وہاں پہ انڈینز کے 2 مہینے کے اندر ہم پورا پہلگام خالی کرائیں گے ان مسلمانوں سے اور یہاں پر یہ لاس ویگس ٹائپ کا سٹی بسائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 مہینے بعد انہوں نے انوگریشن کرنا ہے گراؤنڈ زیرو کر کے اور وہاں پہ تعمیرات کرنی ہے. ان تمام پروجیکٹس کی کمپلیٹیشن ڈیٹ جو ہے وہ 2026 ہے. 2026 نومبر میں انہوں نے اس کو آپریشنل کرنا ہے. تو ہر صورت مسلمانوں کو نکالنا, قتل عام کرنا ان کی مجبوری تھی. انہوں نے بہترین فائدہ اٹھایا اور وہاں پر یہ سیاحوں کا قتل عام کرا کے, جس میں سکھ بھی تھے, ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے. سکھوں کو نشانہ بنایا, صرف ہندوؤں کو, سیاحوں کو نشانہ بنایا, صرف ہندوؤں کو نہیں. سیاحوں میں خوف آیا, سیاح چھوڑ کے چلے گئے. اس حملے کے بعد سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اس کے بعد ان مسلمانوں کے گھروں پر آپریشن کیے جا رہے ہیں. ہزاروں مسلمان قید کر دیے گئے, ان کے گھروں کو توڑ دیا گیا, ان کو ڈیمولش کر رہے ہیں, ان کو دہشت گرد بنا کے ڈیمولش کر رہے ہیں. ان کی فیملی کو کہہ رہے ہیں یہاں سے شرافت سے دفع ہو جاؤ, فوری طور پہ پہلگام چھوڑ کے چلے جاؤ, نہیں تو تم سب دہشت گرد ہو, ہم تمہیں ماریں گے. ہزاروں لوگوں کو قید کر لیا, سینکڑوں مکانات منہدم کر دیے. ان کو ہر صورت میں یہ گراؤنڈ زیرو چاہیے. یہ ہے اصل پروجیکٹ جس کی وجہ سے قتل عام کیا گیا. اور یہ بھارت نے کیا آف کورس پروجیکٹ انہی کا ہے نا بھائی. یہاں پہ وادی پہاڑوں پہ ویسے ہی ہموار زمین کم ہوتی ہے. اب جتنی ہموار زمین ہے وہاں تو مکانات اور ہوٹل بنے ہوئے ہیں نا. تو یہ پروجیکٹ کہاں سے بنے گا جو سینکڑوں ہوٹل لا رہے ہیں, یہ لاس ویگس ٹائپ کے کیسینوز لا رہے ہیں, بارز لا رہے ہیں, شراب خانے لا رہے ہیں, جوئے خانے لا رہے ہیں, مساج پارلر لا رہے ہیں. یہ کہاں بنیں گے؟ یہ جگہ مسمار ہوگی تو یہاں بنیں گے نا. اس لیے یہ قتل عام کیا گیا. دیٹس آل, اتنی سی بات ہے. تو آپ جو اگر پاکستانی آواز اٹھانا چاہتے ہیں ان مظلوموں پہ آواز اٹھاؤ جن کو راتوں رات مارا جا رہا ہے, ہزاروں کی تعداد میں قید کیا جا رہا ہے. چاروں طرف منرل کے پہاڑ ہیں. یہاں پر امرناتھ یاترا پہ ویسے ہی 5 لاکھ یاتری تو آتے ہی ہیں. اس کو پروگریس کو بڑھا کے 50 لاکھ سالانہ پہ لے جانے کی ان کی سیاحت کی کوشش ہے, جس سے 40 ارب ڈالر سال کی آمدنی ہے. اور اس کے اندر سعودی عرب بھی ہے, یو اے بھی. اس لیے سب انڈیا کے پیچھے کھڑے ہیں کیونکہ ان کے مفاد بھی تو یہی ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں یہاں سے مسلمان جائیں تاکہ ہم اپنا پروجیکٹ بنائیں. یہ ہے مسئلہ اصل, اس پہ آنا چاہیے نا. نیکسٹ.
اچھا میں تو یہ حیران ہو رہی ہوں یہ جو آپ نے بات کی کر کے کہ یہ پہلگام سٹی کا پتہ نہیں کیا تھا معاملہ. یہ اچھا یہ ایک چیز یہ سارا پروجیکٹ یہ ہوٹل کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے جو بن رہے ہیں اس میں 30% تو ان پہ کام شروع ہو چکا ہے. 70% میں مسلمان جانے کو تیار ہی نہیں ہے. ہوٹل کو بنانے کے چکر میں لوگوں کو مروا دیا. ہوٹل نہیں پورا سٹی آئی مین. ہاں تو لوگوں کو مروا دیا, لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں قید کر دیا. اب جو بچے ہیں وہ خوف سے ان کے پاس بھاگنے کے علاوہ راستہ نہیں ہے. جب سیاح رک جائیں گے تو ان کا کاروبار ہی ختم, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائیں گے, ان کو مجبوراً چھوڑنی پڑے گی یہ جگہ. مسئلہ یہ ہے. اچھا میں ذرا آگے بڑھوں. دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت بین الاقوامی جو معاملات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں, ٹھیک ہے, منظرنامہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. آپ یہ کہتے ہیں مجھے, اور آپ آج سے نہیں کئی عرصے سے میں آپ کی زبان سے یہ بات سن رہی ہوں کہ انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں ہونی. ذرا آپ انڈین میڈیا 2 منٹ دیکھ لیں, ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی لاہور سب نشانے پر ہے. بین الاقوامی طور پر پاکستان کس طرح سے اس سارے معاملے کو نہیں ہونی یار. آدمی جب ریسرچ کرتا ہے پوری تحقیق کرتا ہے, ان کی نسلیں کھنگال کے یہ تحقیق کی ہے. میں آپ کو آج بھی بتا رہا ہوں نئی دہلی کے اندر ہماری سورس آف انفارمیشن بہت مضبوط ہے. ابھی تک ان کی پاکستان سے جنگ پہ کوئی وہ نہیں ہے. ہاں لائن آف کنٹرول کو انگیج کرنا ان کی پالیسی کا حصہ ہے. میں آپ کو دوسری چیز یہ بتاؤں کہ دیکھیں دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. 2013 میں تو ہم لائے تھے یہ بلاک, اللہ کا شکر ہے کہ اب پوری دنیا اس پر ہے, تقسیم ہو گئے. اور دنیا کے دونوں بلاک یہ فائنل فیصلہ کر چکے ہیں جس کو آنا ہمارے ساتھ کھل کے آؤ. 1 سائڈ ٹریفک ہے. اب یہ 2 سائڈ پہ جو پاکستان چلا کرتا ہے نا, اس کی کہانیاں اب ختم ہے. ایک سائڈ پہ جانا ہے اس نے. اچھا اب انڈیا اکیلا نہیں ہے اس پورے سبجیکٹ کے اندر. پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے پہلا قدم عالمی بلاک نے انڈیا سے اٹھوایا ہے. انڈیا میں نے یہ پاکستان اور انڈیا دونوں موجود تھے امریکن بلاک میں. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہم نے انڈیا کو رکھنا ہے, پاکستان کو نہیں. کھل کے انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ, کیونکہ سارا پروجیکٹ آنے والے کوریڈور کے اندر وہ انڈیا کے ساتھ ہے. پاکستان کے ساتھ ان کا معاملہ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو پاکستان کو انہوں نے نکال کے آرام سے باہر پھینک کے انڈیا کو لے لیا اور پولیس مین کا تاج انڈیا کے سر پہ رکھ دیا کہ وہ جو چاہے گا وہ ہوگا, وہ جو کہے گا وہ مانا جائے گا. وہ جو یہ پابندیاں پہلے سے ڈیسائیڈ تھی, ان کو کسی سانے کا انتظار تھا. یہ سانیہ انہوں نے خود ہی بنا دیا. بنا کے پوری دنیا کی ہمدردی سمیٹ لی کہ پاکستان سے ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے, ہم پاکستان سے تمام تعلقات منقطع کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کر دیے, ہر چیز کو انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا اور اپنی لاکھوں کی تعداد میں فوج کشمیر میں لگا دی. وجہ کیا تھی؟ انگیج کرنا. آپ وزیرستان میں انگیج ہیں, آپ بلوچستان میں انگیج ہیں, آپ بنو میں انگیج ہیں, آپ پاڑا چنار میں انگیج ہیں. تو اس فرنٹ پہ بھی آپ کی 2-2.5 لاکھ فوج انہوں نے یہاں پہ انگیج کر دی. کیونکہ فوج جتنی سرحدوں پہ انگیج ہوگی انسائیڈ انسرجنسی کے اندر بہت طاقت آئے گی. جو یہاں پر اب مواد اٹھنا ہے, جنگ تو ہے, میں تو آپ کو بتا چکا مئی کے اینڈ میں جنگ شروع ہونی ہے. یہ شاخسانے تو آ رہے ہیں نا, انڈیا سے نہیں ہے, خارج سے ہے. انڈیا یہاں پہ آپ کو صرف انگیج کرے گا کراس فائرنگ کے اندر, تاکہ آپ 2-2.5 لاکھ 9 لاکھ کی سامنے فوج ہے تو 2-2.5 لاکھ تو آپ کو بھی کشمیر میں رکھنی پڑے گی نا. تو یہ انگیجمنٹ کر لی نا انہوں نے کامیابی سے آپ کے ساتھ. آپ کو دیکھیں میری بات سنیں, بین الاقوامی ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا ایک فرنٹ اور پاکستان انگیج ہو جائے کشمیر میں آ کے LOC پہ, ٹھیک ہے, وہ کامیاب ہو گئے, اس کے اندر کرنا چاہتے ہیں, کامیاب ہو گئے. نمبر 2 امریکن آپ سے مذاکرات میں منرلز کے اوپر ہے نا, پریشر آ رہا ہے. یہ پریشر ہے, آخر میں امریکہ نہیں پڑھنا ہے, آؤ میں تمہاری صلح کرا دوں, اور پاکستانیوں میں نے تمہاری اتنا کام کیا, اب ایک کام کرو, جس ریٹ پہ میں مانگ رہا ہوں یہ اپنے معدنیات دے دو. اگر اوریجنل ریٹ جو ہم بتا چکے پاکستانیوں کو سب کو سمجھ میں آ چکی ہے کہ اور کی ریٹ کیا ہے, اور نہیں آئی ہوگی تو میں بیٹھ کے بتاؤں گا کہ کس پہاڑی کے اندر خزانے کی مالیت کیا ہے, تاکہ ٹکوں کے عوض ان کا سودا نہ کیا جائے. یہ سودا کرنے کی تیاریوں میں انڈیا نے آپ کو امریکہ نے انگیج کیا ہوا ہے مذاکرات میں. میری بات سنیں, وہاں اس کا سیکٹری آیا تھا افغانستان میں عرب کے ساتھ, اس وقت تک تو روز کے 50 حملے تھے, اس کے بعد حملے ہی غائب ہو گئے. کہاں گئے وہ حملے؟ کس نے بٹن دبایا جو سارے حملے رک گئے؟ BLA بھی رک گئی, TTP بھی رک گئی, افغان طالبان بھی رک گئے, داعش بھی رک گئی. کیسے رک گئی؟ پہلے تو ایک دن میں 50 حملے تھے. یہ امریکن سے جب مذاکرات پہ اترے تو اپنے گماشتوں کو کہا ذرا صبر کر جاؤ, ہم آ گئے. حملے کرائی اس لیے جا رہے تھے کہ آپ کو مذاکرات کی میز پہ لائیں اس منرل کے لیے, جو میں آپ کو پہلے بتا چکا, یوکرین اسٹائل. یوکرین میں بھی بات چیت پہ گئے اور پھر جنگ لگا دی. آپ کو بھی بات چیت پہ انگیج کر کے سارے حملے خاموش کرا دیے. آپ اگر نہیں مانے اس کے ٹکے پہ بیچنے پہ, وہ ان سب کو آپریٹ کر کے آپ پہ ہر طرف سے محاذ کھولنے کے لیے تیار بیٹھے. طالبان بھی آپریٹ ہو جائے گی, داعش بھی آپریٹ ہو جائے گی, TTP بھی آپریٹ ہو جائے گی, BLA بھی آپریٹ ہو جائے گی, انڈیا بھی آپریٹ ہو جائے گا. ہر طرف سے گھیر لیا آپ کو. فیصل رضا عابدی, یہ انڈیا مسلسل بنیادوں پر ایڈمٹ کر رہا ہے کہ بلوچستان کو فنڈنگ ہم کر رہے ہیں. یار کون سی نئی بات ہے؟ تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں. تو اب دنیا وہ جو امریکہ ان کو تاج بنا کے بٹھا رہا ہے, وہ یہ بھی تو سن لے. بات نہیں کرنا, سعودیز بھی گنو, اس میں UAE بھی گنو, امریکہ بھی گنو, برٹش بھی گنو, ان سب کے مفادات ہیں یار. آپ اس کے پروجیکٹ کو امیجن کر سکتے ہیں جو یا
انڈیا سے UAE سے سعودیہ سے اردن سے اسرائیل جائے اور جس کا اسٹارٹ ہی پہلا کام ہو. تو یہ سارا پروجیکٹ ہے نا, ہر چیز میں وہ اس کے ساتھ ہے, وہ جو آپ کے ساتھ کرے گا عالمی پوری ہمدردی اس کے ساتھ ہے, کیونکہ ان کے تمام کے جو مفادات ہیں وہ یکجا ہیں. دیکھو میری بات سنو, بیج لگتا ہے پتھر آتا ہے نہیں, پیڑ لگتا ہے پتھر آتا ہے نہیں, پیڑ بڑا ہوتا ہے پتھر آتا ہے نہیں. پتھر کب آتا ہے؟ جب پھل لگ جائے. آپ کا پھل تیار ہو گیا, آپ پہ پتھر نہیں آئیں گے, پورے اولے آئیں گے ان کی طرف سے. اگر آپ مان گئے, یہاں پہ بھی لوگوں نے چوڑیاں نہیں پہن کے رکھی ہوئی ہیں, پھر فوج ہماری بھی ہے اور ہم بھی ان کو منہ دینا جانتے ہیں اچھی طرح سے. میری بات سنو, ان کو چھوڑو, اس بلاک کی بات کرو. میں نے آپ سے کہا ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اچھا تو یہ تو آپ کا پانی بند کر رہے ہیں نا, میں بریک سے واپس آ کے ذرا اس پر بات کر لوں. بریک لے رہی ہوں, بریک سے واپس آ جاتے ہیں. تو ذرا یہ جو اپنی ایک اور گیدر سنگھی انہوں نے دکھائی ہے, دریا جہلم پر غلطی سے پھر پانی کھول کے بیٹھ گئے, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. پانی بند کرنا ہے تو بند کرو, کھولنا ہے تو کھولو. ایک بات بتاؤ اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے. آرمی چیف کی کچھ چیزیں میں نے لکھی تھی لیکن میرے پاس کم وقت ہے, اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ ذرا کچھ ایک دو چیزیں اور پوچھ لوں. فیصل رضا عابدی, سندھ طاس معاہدہ ختم ہو رہا ہے, ہندوستان, بھارت, انڈیا آپ کا پانی بند کر رہا ہے. دھنیہ واد, تھینک یو, بہت شکریہ. جاہل, یہی تو فرق ہے آسمانی کتابوں اور زمین پہ بنائے مذہب میں, کہ فیت ہی نہیں ہے ان کے پاس. ہمارے پاس تو فیت ہے. دنیا میں 3 چیزوں پہ تو کسی کا قبضہ ہو ہی نہیں سکتا, آگ, ہوا, پانی. اگر پانی پہ قبضہ ہوتا نا تو گلگت سے لے کے یا دریائے سندھ تک اب تک کروڑوں دیواریں لوگ کھڑی کر چکے ہوتے اور کھا جاتے اور دنیا کو پیاسا مار چکے ہوتے. آگ, ہوا, پانی پہ تو کسی کا ہے ہی نہیں. درست فرمایا. میں تو یہ کہوں گا پاکستانیوں کو, دیکھو ایک تو سب سے پہلے مودی کے مشیر جو ہے نا, ان کو جوتے مارے اٹھا کے. کس مہینے میں اس نے یہ فیصلہ کرایا؟ مئی آ رہا ہے, مئی, جون, جولائی سب سے ٹپیکل مہینے ہیں یہ. اچھا, اکھنڈ بھارت ہے 20ویں نمبر کا ٹاپک, اور واٹر ریزرو ہے ہمارا ریسرچ سبجیکٹ نمبر 15. اس پہ ہماری بڑی ڈیٹیل ریسرچ ہے. دیکھیں پاکستانیوں کو یہ چاہیے تھا, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پانی ایک بھی قطرہ روکا ہم میزائل مار دیں گے, یہ نہ بولو, غلط باتیں نہ کرو. یہ بولو کہ اب تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے نا, تو پانی روکے رکھنا. 1 کیوسک بھی اگر آپ پانی گرا تو ہم ماریں گے تمہیں میزائل, تمہارے سارے ڈیم اڑا دیں گے. لیں گے تو پورا لیں گے, 1 کیوسک بھی نہیں لیں گے ہم. اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا تم روکو پانی, تم روک ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں میزائل, اگر تم نے پانی روک لیا ہمیں میزائل مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ رشین ریسرچ ہے. رشین ریسرچ کے مطابق میلٹنگ پروسیس جو ہے 23% انکریز کر گیا ہے گلیشیئرز کا. آنے والی بارشوں کی سطح وہ 250% زیادہ 250% زیادہ بتا رہے ہیں انڈیا کے لوگ, 250% زیادہ بتا رہے ہیں. تم پانی روکو, یہ تمہارے جتنے بنے ہوئے ڈیم ہیں یہ خود ہی بم ہے, اسی میں ڈوب جائیں گے. یہ ڈوب نہیں جائیں گے, تباہ برباد ہو جائیں گے. اس کے بعد تمہارا ہریانہ بھی گیا, تمہارا انڈین پنجاب بھی گیا, تمہاری سلیکون ویلی گئی, تمہارا گجرات گیا, تمہارا کرناٹک گیا, تمہارا مدھیہ پردیش گیا, تمہاری ساری فصل گئی, تمہاری زراعت گئی, تمہاری ساری عوام گئی. تم نے جتنی ہائی رائز بلڈنگیں بنانی ہے وہ گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ریسرچ کے مطابق پانی کا لیول 4.5 سے 5 فٹ پہ آنے والا ہے. تمہاری جتنی زمینیں سب بنجر. تم روکو پانی, تمہارے میں ہمت ہے تو تم روک کے دکھاؤ. اور پاکستان یہ کہے کہ اگر اب 1 کیوسک بھی آیا تو ہم میزائل ماریں گے. یہ ہونا چاہیے نشانہ. بھائی آپ پانی روک ہی نہیں سکتے, دنیا کا کسی صورت نہیں روک سکتے, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ تم روکو تاکہ تم برباد ہو جاؤ. ہمیں 26 نومبر 2026 تک انتظار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہاری تم $137 بلین کی ان کی آمدنی ہے سلیکون ویلی سے, IT پروجیکٹ سے. اس کو لے جا رہے ہیں 2026 میں $300 ارب کے اوپر. تم $3 ارب بھی نہیں حاصل کر پاؤ گے یہاں سے. تم پانی روک کے تو دکھاؤ ایک بار, کھل کے چلے. پاکستان کس چیز کا اثر ہے؟ پاکستان کی پالیسی یہ ہونی ہی نہیں چاہیے کہ تم گولی مارو گے ہم گولی ماریں گے. پاکستان کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ آزاد کشمیر پہ ایک بھی گولی آئی ہم گولی نئی دہلی پہ ماریں گے, بامبے پہ ماریں گے, گجرات پہ ماریں گے, کرناٹک میں ماریں گے, سلیکون ویلی پہ ماریں گے, مدراس پہ ماریں گے, اور تمہارے تمام اقتصادی پروجیکٹ پہ ماریں گے. اور نریندر مودی تو نے پاکستانیوں کو کہا ہے کہ پاکستانیوں کو پیاسا ماروں گا. تم اگر ایک بات کی اولاد ہو, اگر تم پڑوسیوں کے تعاون سے نہیں پیدا ہوئے تو تم یہ پانی روکنا, تھوک کے نہیں چاٹنا, ناک رگڑ کے تم اس پروجیکٹ سے واپس آؤ گے. جو تم نے پابندیاں لگائی ہیں خود واپس لوگے, اور جس دن تم واپس لوگے پاکستانیوں کے پاس ایک ہی نعرہ ہوگا, نریندر مودی ول نامعلوم. میرا خیال ہے کافی چیزیں فیصل رضا عابدی آپ نے کلیئر کر دی ہیں, لیکن پھر بھی میں جاتے جاتے یہ پوچھوں گی, انڈیا پاکستان کی جنگ کے لیے
ہاں جنگ ہے پاکستان کی خواہش سے. انڈیا, میری بات سنیں, انڈیا کا جو میڈیا اس وقت باتیں کر رہا ہے وہ آپ نے کہیں سنو میری بات غور سے سنو. ایک ہم بات کر رہے ہیں, ایک وہ بات کر رہے ہیں. میں نے ایک بیس دی تھی آپ کو کہ کیوں جنگ نہیں ہوگی. 4200 ارب ڈالر کی معیشت ہے انڈیا کی, ہماری 4 ارب ڈالر کی, بقول تمہارے بھیک مانگ کے لیے وہ بھی ہم نے. تم کرو صرف ایک میزائل تمہارے 4200 ارب ڈالر کی معیشت کو 24 آور کے اندر 4 ارب ڈالر پہ ہمارے برابر لا کے کھڑا کر دے گا. اس سے بڑی ہماری کامیابی کیا ہوگی کہ بھیک منگوں نے ارب پتیوں کو کنگال کر کے اور دریا جمنا کے اندر برد کر دیا, تمہیں فارغ کر دیں گے. تمہیں ایک میزائل تمہاری معیشت کو 4200 ارب ڈالر سے 4 ارب ڈالر پہ لے کے آئے گا. بسم اللہ کرو نا, بکواس نہ کرو, کر کے دکھاؤ نا, ہمت ہے تو کرو پھر یہ کر کے دکھاؤ, اور نہیں تو 26 نومبر 2026 یاد رکھنا فیصل رضا عابدی اکیلا کافی ہے, ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارے گا, کشمیر خود چل کے آئے گا, یہ میں بتا چکا ہوں. فیصل رضا عابدی کا یہ لفظ مجھے آج اچھا لگا کہ اگر ہمت ہے بھارت میں تو اب ہمارا پانی ہمیں دینا, نہیں دینا. تاکہ اگر تم ایک باپ سے ہو نا, پڑوسیوں کے تعاون سے نہیں پیدا ہوئے, ایک کیوں سے کرنا چاہیے, ورنہ آیا تو ہم ماریں گے ان کو. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس سپتمبر تک کا ریزرو موجود ہے. اگست تک تو تم بہ چکے ہوگے, جو میلٹنگ ہو رہی ہے, جو بارشیں ہونی ہیں, تم فارغ ہو.